السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چہارم کا مضمون اردو میں 5واں سبق تاجدار مدینہ پڑھیں گے۔ بچوں، پچھلے سیشن میں ہم نے نظم ہمدردی کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں سر محمد اقبال نے اس نظم کے ذریعے ہمدردی کے جذبے کو ابھارنے کی ہدایت دی ہے۔ الحمدللہ آپ سب کو یہ نظم ہمدردی بہت پسند آئی ہوں گی۔ اب ہم جماعت چہارم کا سبق تاجدار مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 28 کو کھولیے۔ بچوں، تاجدار مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ تاجدار مدینہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ بچوں، جب کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پہلے درود شریف پڑھا کریں۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں سبق تاجدار مدینہ۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینے کو ہجرت کس طرح کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے مشکلات پیش آئے تھے۔ صبح کا جاں فضا منظر ہے۔ بچوں، یہاں پر ایک مشکل لفظ ہے جاں فضا، اس کے معنی ہے دل کو لبھانے والا۔ تو صبح کا کیسا منظر ہے؟ دل کو لبھانے والا۔ ہر طرف لوگوں کی دھوم ہے، میلے لگے ہوئے ہیں، بچے بڑے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایسی رونق شاید پہلے کبھی دیکھی گئی ہو۔ دوسرے شہروں کے لوگ بھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہی زائرین میں کچھ لوگ شہر یثرب مدینے سے بھی آئے ہیں۔ بچوں، یہاں پر اور ایک مشکل لفظ ہے زائرین۔ زائرین یعنی کہ زیارت کرنے والے۔ تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے دوسرے شہر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، جیسے کہ مدینہ اور دوسرے شہروں سے۔ سرور عالم انسانیت کے غم خوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی ایک گھاٹی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں خزرج قبیلے کے 6 آدمیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور آیت قرآنی کی تلاوت فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور مدینہ جا کر اپنے رشتہ داروں کو بھی اسلام کے بارے میں بتایا۔ تو بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کی گھاٹی میں خزرج قبیلے کے 6 آدمیوں سے ملاقات کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دی، اور وہ 6 آدمیوں نے وہاں پر اسلام قبول کیا اور مدینہ جا کر اپنے تمام رشتہ داروں کو بھی اسلام کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر دوسرے سال حج کے موقع پر منا کی اسی گھاٹی میں مدینے کے 12 اشخاص مشرف با اسلام ہوئے۔ بچوں، یہاں پر ایک مشکل لفظ ہے مشرف با اسلام، اس کے معنی ہے اسلام قبول کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے کہا، ہم مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہیں گے۔ تاریخ اسلام میں اس عہد کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ اگلے سال حج کے موقع پر مدینے کے تقریباً 72 لوگوں نے منا کی اسی گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور بیعت کی کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمان ایک بعد دیگرے مدینہ چلے گئے۔ اب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھے، یا پھر وہ مسلمان تھے جو کسی کافر کی قید میں تھے یا مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رفتہ رفتہ مدینہ چلے گئے، کچھ دن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں چلے جائیں گے۔ کفار کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنی طاقت بڑھا کر مکے والوں پر چڑھائی کرے۔ مکے کے سب قبیلوں نے دارالندوہ نامی جگہ پر مشورہ کیا۔
اس مجلس میں قریش کے سردار ابو جہل، ابو سفیان اور عتبہ بھی شامل تھے۔ شیطان لعین کمبل اوڑھے ہوئے ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور مجلس میں شریک ہو گیا۔ لوگوں نے طرح طرح کی رائے دی۔ آخر میں ابو جہل نے رائے دی کہ سب قبیلے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس رائے کو سن کر شیطان مارے خوشی کے اچھل پڑا اور ابو جہل کی تائید کی۔ کفار کے اس مشورے کے بعد حضرت جبرائیل امین رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب، آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ تو بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کس نے کی تھی؟ ہاں، قریش کے سردار ابو جہل، ابو سفیان اور عتبہ نے ایک مجلس بلا کر وہاں پر ان کو ایک منصوبہ بنایا گیا تھا قتل کرنے کا۔ تو اور اسی مجلس میں ایک شیطان لعین کا کمبل اوڑھے ہوئے بوڑھے کی شکل میں آیا اور اس مجلس میں ان سب کی تائید کرنے لگا۔ اس مشورے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور آج رات ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی چند امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ امانتیں ان کو واپس دے کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کرنے والے کافروں کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے بیچ سے صاف نکل گئے اور کسی کو نظر نہیں آئے۔ تو بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیغام لے کر آنے پر اسی رات ہجرت کے لیے مدینہ تشریف لے جانے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو پڑھتے ہوئے مکے کے تمام لوگوں کے اوپر ڈالتے ہوئے ان کے آنکھوں کے سامنے سے صاف نکل گئے اور کسی کو بھی نظر نہیں آئے تھے۔ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلے ہی چرچا تھا اور اہل مدینہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مشتاق تھے۔ بچوں، یہاں پر ایک مشکل لفظ ہے مشتاق، اس کے معنی ہے خواہش مند۔ مدینے کے لوگ نبی کے دیدار کے لیے بہت ہی خواہش مند تھے۔ ہر روز صبح شہر کے باہر آ کر استقبال کے لیے تیار رہتے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک دن اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے۔ اچانک ایک یہودی نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینے کے قریب آ پہنچی۔ اس نے آواز بلند پکار کر کہا، اے مدینے والو، لو تم جن کا انتظار کرتے تھے وہ مبارک ہستی آ گئی۔ یہ سن کر مدینہ والے خوشی و جوش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینے کے لوگوں میں جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ خواتین اور بچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور استقبالیہ اشعار پڑھنے لگے۔ مدینے کا ہر شخص خواہش مند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کا مہار چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی تابع ہے، یہ جہاں بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنے والوں کی آسانی کے لیے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ ادب و احترام کرتے تھے اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر کھاتے تھے۔ مہاجرین چونکہ خالی ہاتھ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ بچوں یہاں پر ایک مشکل لفظ ہے مہاجرین۔ مہاجرین کے معنی ہیں ہجرت کرنے والے، یعنی کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے خالی ہاتھ اپنا پورا گھر بار چھوڑ کر مدینے کو آئے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کو جمع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بلاتے اور فرماتے، آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد یہ رشتہ حقیقی بھائی جیسا بن گیا۔ اس کو مواخات کہتے ہیں۔ انصار نے اپنے گھر کے ساز و سامان کے 2 حصے کیے اور خود ایک رکھا اور ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ تاریخ عالم میں ایسے ایثار کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوں گی۔ بچوں، آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر چند مشکل الفاظ و معنی دیے گئے ہیں جنہیں آپ کو اپنی فیئر نوٹ میں درج کرنا ہے۔ تو پہلا مشکل لفظ ہے جاں فضا، جس کے معنی ہیں دل کو لبھانے والا، اور دوسرا ہے زائرین، زیارت کرنے والے۔ تیسرا ہے مشرف با اسلام، اس کے معنی ہیں اسلام کو قبول کرنا۔ چوتھا ہے مفلسی، اس کے معنی ہیں غریبی۔ اندیشہ، اس کے معنی ہیں فکر، کھٹکا۔ یقین کامل، اور اس کے معنی ہیں پورا یقین۔ خاک، مٹی۔ چرچا، اس کے معنی ہیں شہرت۔ مشتاق، اس کے معنی ہیں خواہش مند۔ استقبال، اس کے معنی ہیں خیر مقدم۔ تابع، اس کے معنی ہیں ماتحت۔ اور مہاجرین، اس کے معنی ہیں ہجرت کرنے والے۔ اور آخری ہے انصار، مدینے کے رہنے والے۔ اس کے بعد مشق نمبر 2، جس میں آپ کو سوالات کے جوابات کو اپنی فیئر نوٹ میں لکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے، پہلے سال مدینے کے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے، پہلے سال مدینے کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ دوسرا سوال ہے، مسلمان مکے سے کہاں ہجرت کرنے لگے؟ اس کا جواب ہے، مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ تیسرا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کسے سونے کے لیے کہا؟ اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے لیے کہا۔ چوتھا سوال ہے، مہاجر کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کام کے سلسلے میں ہجرت یعنی سفر کرنے کو مہاجر کہتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے، مدینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر قیام فرمایا؟ اس کا جواب ہے، مدینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کیا تھا۔ تو چلیے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مشق نمبر 3، جس میں چند الفاظ دیے گئے ہیں جن کے واحد لکھنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے کفار، اس کا واحد ہے کافر۔ اور دوسرا لفظ ہے مہاجرین، اس کا واحد مہاجر۔ اور تیسرا لفظ ہے زائرین، اس کا واحد ہے زائر۔ چوتھا لفظ ہے اشخاص، اس کا واحد ہے شخص۔ پانچواں ہے امانتیں، اس کا واحد لفظ ہے امانت۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 33 پر مشق نمبر 4، جس میں ایک جدول دیا گیا ہے، اس جدول کے ذریعے بے ترتیب الفاظ سے مرکب لفظ بنانا ہے۔ جدول کے الفاظ ہیں بآواز، آیات، جوش، انصار، نعرہ، تاریخ، تکبیر، خروش، عالم، قرآنی، بلند، مہاجر۔ بچوں، ان بے ترتیب الفاظ سے بامعنی الفاظ بنا کر نیچے خالی جگہوں میں لکھنا ہے۔
مثال کے طور پر ایک لکھا گیا ہے جوش و خروش، اب آپ دوسرا لکھیے آیت قرآنی، بآواز بلند، مہاجر و انصار، تاریخ عالم، نعرہ تکبیر۔ یہ بامعنی الفاظ ہیں، ان کو آپ کی درسی کتاب میں مکمل کریں۔ اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آؤ غور کریں، جس میں مثال کے مطابق ان لفظوں کے ہر حرف سے جملے بنانا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا جو لفظ ہے نام، یہاں نام کے 3 حرف ہیں، 3 حرفوں سے الگ الگ جملے بنانا ہے۔ نام کے 3 حرف ہیں نون، الف، میم۔ تو نون سے پہلا جملہ ہے نواز جماعت کا ہونہار لڑکا ہے۔ الف سے اس سال بارش خوب ہوگی۔ میم سے مجھے آم پسند ہے۔ اسی طرح آپ کو درسی کتاب میں نیچے چند الفاظ دیے گئے ہیں جن کے حرفوں سے جملے بنانا ہے۔ خاک، خاک کے 3 حرف ہیں خ، الف، کاف۔ خ سے پہلا جملہ ہے خالد اسکول نہیں آیا۔ الف سے انار کا درخت بہت بڑا ہے۔ کاف سے کہانی بہت اچھی ہے۔ دوسرا لفظ ہے حکم، حکم کے 3 حرف ہیں ح، کاف، میم۔ ح سے پہلا جملہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے۔ کاف سے کام کا وقت ہو چکا ہے۔ میم سے مدینے کا ہر شخص خواہش مند تھا۔ اور چوتھا ہے رات، رات کے بھی 3 حرف ہیں ر، الف، ت۔ ر سے پہلا جملہ ہے روز صبح جلد اٹھیں۔ الف سے احمد ایک ہوشیار لڑکا ہے۔ ت سے تصویر بہت خوبصورت ہے۔ پانچواں لفظ ہے جوش، اس کے بھی 3 حرف ہیں جیم، واو، شین۔ جیم سے پہلا جملہ ہے جانور جنگل میں ہے۔ واو، والدین کی عزت کرو۔ شین سے جملہ ہے شاخ پر بلبل بیٹھا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ صفحہ نمبر 34 پر دیکھیے، جس میں زبان فہمی میں آپ کو اسم اعلیٰ کی تعریف دی گئی ہے۔ بچوں، اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی آلہ، اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرے اسم اعلیٰ کہلاتا ہے، جیسے تھرمامیٹر، قلم تراش، تیر وغیرہ۔ اس میں ایک مشق دیا گیا ہے، اس مشق میں حرف کو جوڑ کر لفظ بنانا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے یہاں پر تلوار، ت، لام، واو، الف، ر۔ اس کا لفظ بنا تلوار۔ دوسرا ہے خاف، ای، نون، چیم، ای، قینچی۔ بے، نون، دال، واو، خاف، بندوق۔ چیم، الف، خاف، واو، چاقو۔ بے دو چشمی ہے، الف، لام، الف، بھالا۔ گاف دو چشمی ہے، ڑے، ای، گھڑی۔ یہ تمام جو الفاظ ہے اس میں اعلیٰ کی مثالیں ہیں۔ ان الفاظ کو اپنی درسی کتاب میں لکھ کر مکمل کریں۔ پیارے بچوں، اب ہم اجازت لیتے ہیں، ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ اللہ حافظ۔ تب تک آپ اپنا ہوم ورک مکمل کر واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں، اور آپ اپنی صحت کا